انسان اسے کہے اور اس کا اعتقاد کرتے ہوئے اس کے مفہوم کو جانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سو اے نبی آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مرے اور وہ جان رہا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کا صحیح علم اور حقیقی یقین بندے پر لازم کرتا ہے کہ وہ اس کلمہ کے تقاضے کو قبول کرے، اللہ کے فرائض کی پابندی کرے، اللہ کی مکمل اطاعت کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اور اس اطاعت میں اللہ کے لیے انتہائی محبت و فروتنی اور خضوع سے کام لے، اپنے رب کی تعظیم کرے، اپنے رب کے آگے دل و اعضاء کی عاجزی و انکسار کے ساتھ رہے، اپنے آقا کی پناہ لے، اس سے شدید ترین خوف کھائے اور اس کی رحمت و رضا کی امید رکھے۔ یہ علم تصدیق کا متلازم ہے، وہ تسلیم اور لا الہ الا اللہ کے حقوق کے مطابق عمل کا متقاضی ہے کہ اللہ عز و جل کی شریعت کی مکمل پابندی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے۔ اب جس نے یہ کلمہ کہا اور وہ ایسا کام کر رہا ہے جو اس کلمے کے مخالف ہو، جیسے مردوں اور غائب سے دعا کرنا، ضرورتیں پوری کرنے اور مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے ان سے سوال کرنا وغیرہ، تو ایسا آدمی اس کلمہ کے معنی و مفہوم کو پامال کرنے والا ہے، اس کلمے کی حقیقت کا مخالف ہے اور ایسے شرک میں واقع ہونے والا ہے جو ایمان و اسلام سے نکالنے والا ہے۔ اللہ کی پناہ۔ اس عظیم کلمہ کی پابندی میں ضروری ہے کہ یقین ایسا ہو کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہ داخل ہو سکے، بلکہ اسے زبان ادا کرے اور دل کو اس کا یقین جازم ہو، اور ظاہر و باطن میں عمل صالح اس کی تصدیق کرے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر پکا ایمان لائیں، پھر شک و شبہ نہ کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو کوئی اس گواہی کے ساتھ بغیر شک کے اللہ سے ملے گا تو وہ جنت سے نہیں روکا جائے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس کلمہ طیبہ کے مفہوم کی صحت کے لیے ناگزیر ہے کہ اس کا کہنے والا اپنی زبان، دل اور اعضائے جسم سے اس کے تقاضوں کو ماننے والا ہو، اپنے خالق کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوا ہو، اپنے رب کے حقوق ادا کرنے پر لگا ہوا ہو، کامل پیروی اور مکمل اتباع کے ساتھ محبت، فروتنی اور تسلیم و رضا کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا پابند ہو۔ مسلمانوں، کلمہ لا الہ الا اللہ جس پر دلالت کرتا ہے اسے تسلیم کرنا ضروری ہے، وہیں طور کے بندہ قول و عمل میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کی حکم برداری کیے جاؤ۔ اور اللہ کا فرمان ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور وہ بھی نیکوکار، یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا۔ اس عظیم کلمہ کا مطلب یہ ہے کہ دل اس کی تصدیق کرے جو زبان نے کہا ہے، اور ساتھ ہی اعضاء و جوارح سے عمل ہو اور ہر اس چیز سے دور رہا جائے جو اس میں کمی پیدا کرے یا اس کے منافی ہو، بلکہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے صحیح معنی کی تصدیق میں اس کا باطن قرآن و سنت میں وارد بلند تعلیمات کے حساب سے اس کے ظاہر کے مطابق ہو،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نہیں جو سچے دل سے گواہی دے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں مگر اللہ نے